السلام علیکم، کیسے ہیں سارے بھائی؟ امید ہے وعلیکم آپ سب السلام خیریت سے ہوں گے۔ ہماری سیاست خدمت انسانیت کے یہ ہمارا سلوگن نہیں ہے محض، بلکہ ہم نے یعنی محض نعرہ نہیں لگایا، محض مختار کی بات نہیں کی، بلکہ ہمارا پچھلے 1 1.5 سال کا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس چیز کی عملی تصویر بن کے آئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 سال 3 سال پاکستان کے اندر کووڈ کے بعد معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ آ، پریشان کن رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کی مہنگائی کی شدت میں مسلسل ہم نے اضافہ دیکھا ہے۔ آ، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، بلکہ کئی سو گنا تک اضافہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کو دیکھیں، گیس کی قیمتوں کو دیکھیں، اور اور پیٹرول کی جو سچویشن تھی جس کی وجہ سے جو ہے عام جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتی گئیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ مسلسل بڑھتا گیا ہے۔ تو ایسے میں کچھ جماعتیں تھیں جنہوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ ان مسائل پہ بات کی، بلکہ ان مسائل کے اوپر احتجاج کیا۔ جب جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جب جب گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تو سوائے چند ایک جماعتوں کے بالعموم، خاص طور پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، وہ اپنے میں مگن رہیں، اپنے اپنے ایشوز، اپنی اپنی قیادتوں کو بچانے کے چکر میں رہیں، لیکن عوامی ایشوز کے اوپر، عوامی مسائل کے اوپر چند ایک جماعتیں ہی تھیں، ایک یا دو محض، جنہوں نے اس بات پہ آواز بلند کی کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو قیمتوں کے اندر بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کا برڈن عوام پہ بڑھے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو غریب دہاڑی دار طبقہ دار جو لوگ تھے، سفید پوش لوگ تھے، کئی جگہوں پہ خودکشیوں کے اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آئے۔ تو چند ایک جماعتیں تھیں جنہوں نے کردار ادا کیا، پروٹیسٹ کیے، پریس کلب کے باہر کو ریلیاں، احتجاج، کہ جی اس کو روکا جائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جماعتیں، شاید پاکستان مرکزی مسلم لیگ واحد جماعت تھی جس نے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کی، پروٹیسٹ کیے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز کیے، پریس ریلیز جاری کی، جہاں ممکن ہوا مظاہرے کیے، متعلقہ جو افسران ہیں، متعلقہ ادارے ان کے باہر، بلکہ لوگوں کو ساتھ ملا کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو لے کے، اور اپنی بساط کے مطابق، نو پروفٹ نو لاس کے مطابق، جہاں ممکن ہوا، جس طرح ممکن ہوا، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ اور باتیں تو بہت ہوتی ہیں، دلاسے بھی بہت ہوتے ہیں، امیدیں بھی بہت دلائی جاتی ہیں، لیکن آگے بڑھ کے ہاتھ تھامنا، بھوکے کو 2 لقمے روٹی کے مہیا کرنا، فری دسترخوانوں کا اہتمام کرنا، رمضانوں کے اندر پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو سحری، فری سحری، ان کی گھروں کی دہلیز پہ رات کے اندھیرے میں، راتیں جاگ کے نہ صرف یہ کہ سحریاں بنانا، بلکہ سحریاں جو ہے ان کے دروازے بجا کے رات کے اندھیرے میں ان کو سحریاں دینا، پھر افطار اور عیدوں کے اوپر راشن، قربانی کے اوپر ان کو گوشت میں شامل کرنا، تاکہ جو ہمارا بہت بڑا طبقہ سارا سال جنہیں جو بکرے کا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، وہ نصیب نہیں ہوتا، اور شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو رہ جاتے ہیں قربانی کے موقع پر بھی، تو ان تک جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ان تک پہنچنا، اور اسی انداز کے ساتھ جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کو ریلیف بھی مل جائے، اس کے لیے ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پہ سستے بازاروں کا لگایا جانا، جس میں بغیر منافع کے جو اصلی قیمت ہے، جو منڈی ریٹ ہے، وہ لوگوں کو گلی محلے کی سطح پر جو ہے وہ اس کی ایکسس دینا، پھر ہر ہفتے سستے سبزی کے بازار لگانا۔ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹین کو چھوڑ کے، اپنے جاب، کام، کاروبار، مزدوری کو چھوڑ کے وہ منڈیوں میں جائے اور وہاں سے سستی سبزی یا سستی چیزیں خریدے۔ تو اس چیز کو گلی محلے کی دہلیز پر لے کے آنا، پھر روٹی، اس وقت روٹی جو ہے وہ 25 سے 30 روپے کی بک رہی ہے، کچھ جگہوں پہ 20 روپے کی ہے۔ اس روٹی کی اگر آپ
دیکھے تو وہ چند لقمے ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹا اس کا بہت جو ہے وہ کم مقدار میں اس کا آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، تو مناسب جو ہے وہ مقدار میں روٹی، سستی روٹی، وہ بھی 10 روپے کی، کچھ جگہوں پہ 5 روپے کی۔ اور اسی طرح کھانے کی بات کی جائے تو اب پہلے ایک وقت ہوتا تھا 10-15 روپے میں آپ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تھے، اب تو 100 روپیہ تو کہیں نہیں گیا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ سستا کھانا بڑی اچھی پیکیجنگ کے ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد میں اور دیگر جگہوں پہ، یہ سارے سلسلے ہیں جو 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 اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے محض شور واویلا نہیں کیا، ہم نے آواز بھی بلند کی ہے اور ہم نے ان کا حل بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر محدود وسائل کے ساتھ بغیر حکومت کے غیر مشروط، اگر ہم نے ہر کمیونٹی کو، ملک کے ہر علاقے میں ہر طرح کی کمیونٹی، اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، سب کو اگر ریلیف دینے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی عوام کی مدد کے ساتھ، عوام کے ووٹ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ جب ہمارے لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو سرکاری وسائل کے ساتھ انشاءاللہ جو عوام کے وسائل ہیں وہ عوام کے اوپر لگیں گے تو ہمارے معاشرے کا رنگ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی اس چیز سے مشروط نہیں ہے، ہمارا یہ خدمت کا سفر جو ہے، ہماری خدمت کی سیاست ہماری پارٹی ہماری پارٹی منشور کی بیسکس میں شامل ہے، بیسس میں شامل ہے، اس بیس میں ہم نے سیاست کی ہے، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس بنیاد کو لے کے انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ یہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ دیتا ہے۔ بڑی معروف بات ہے، اللہ کے نبی پر جب وحی آئی اور انہوں نے اس وحی کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پریشانی اور خوف کی کیفیت تھی، تو ہماری جو اماں ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جو ہے انہوں نے رضائی اڑائی اور ساتھ میں تسلی اور دلاسا یہ دیا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، اور یہ ہمارے دین کا یہ ہمارا بنیادی پہلو بھی ہے۔ انشاءاللہ اس لیے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے پاکستان کے اندر سے مایوسی کو بھی ختم کرنا ہے، پاکستان کے اندر سے بھوک کو بھی انشاءاللہ ختم کرنا ہے، اللہ کی نصرت کے ساتھ، لوگوں کو ساتھ ملا کے اور پھر لوگوں کے ووٹ کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو بدلنا ہے۔ بس میں اسی پہ اتفاق کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے بہت خیر دے۔ شکریہ۔